وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام بہت آسان دین ہے۔ دین اسلام میں کئی ایسے بہت کم مشقت والے اعمال ہیں جن کو کرنے میں بہت تھوڑا وقت صرف ہوتا ہے، بہت تھوڑی محنت صرف ہوتی ہے، بہت تھوڑی مشقت اور تگ و دو صرف ہوتی ہے، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے کہ بڑے بڑے اعمال بھی ان اعمال کے اجر کے برابر نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک عظیم ترین عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ویسے تو جب ذکر بولا جائے تو اس میں تمام عبادات اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، بلکہ پورا دین اسلام اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہوتا ہے۔ وسیع تر مفہوم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ومن والاہ وعالما او متعلما۔ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، ومن والا، اور جو ذکر کرنے والا ہے، جو ذکر والا ہے، جو ذاکر ہے، او عالما او متعلما، اور دین کا علم رکھنے والا اور دین کو سیکھنے والا طالب علم۔ اللہ کا ذکر، ذکر کرنے والا، علم والا اور علم سیکھنے والا طالب علم، ان کے علاوہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے۔ تو جب فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور ذکر والے کے، تو یہاں ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، زبان کے چند اذکار نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، بلکہ پورا کا پورا دین اسلام ہے۔ یعنی ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد سنت ہے، ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد یہاں عقیدہ توحید ہے، ذکر سے مراد یہاں عقیدہ آخرت ہے، ذکر سے مراد یہاں ہر طرح کے نیک اعمال ہیں، ذکر سے مراد پوری کی پوری شریعت اسلامیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، اور جو اس قرآن و سنت اللہ کے ذکر اور طریقے پر چلنے والا ہے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت والے ہیں اس دنیا کے اوپر، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی غضب سے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ باقی ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اس وسیع تر مفہوم کے اندر پورا دین اسلام اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا، شریعت اسلامیہ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا۔ اس میں نماز بھی ذکر ہے، اس میں روزہ بھی ذکر ہے، اس میں صدقہ بھی ذکر ہے۔ ذکر وہ نہیں صرف زبان سے جو کرتے ہیں، اس میں جہاد بھی ذکر ہے، اس میں حج کے مناسک ادا کرنا، دوڑنا، طواف کرنا، وہ بھی ذکر ہے۔ یہاں ذکر سے مراد یعنی ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، چاہے آپ مال دے کے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، چاہے آپ بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھ کے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا اس اعتبار سے دین اسلام ہے۔ لیکن ذکر کا ایک خاص مفہوم وہ یہ ہے کہ اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا،
زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے تعوذ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگی جائے، دعا کی جائیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور تم میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے ہو، میری نعمتیں کھاتے ہو، میرے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاؤ کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. میری نعمتیں کھا کے ان کا شکر ادا کرو جس طرح میں نے کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یقیناً اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے، کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، میرا عذاب بہت سخت ہے. نعمتیں کھا کے شکر کرو، شکر کرو گے اور نعمتیں ملیں گی. اور اگر کفر کرو گے، نہ شکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اور ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے معافی کا سامان کیا ہوا ہے. جو ذکر کرنے والے مرد ہیں، ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے ذکر کرنے والوں کا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے، میرے بارے میں جو میرا بندہ گمان رکھتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے جو میرے ساتھ میرے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے، میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، کسی کو بتائے بغیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں. وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجھے کسی جماعت کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن، میں اسے ایسی جماعت کے اندر ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہت افضل ہے، فرشتوں کی جماعت، مالا اعلیٰ کے اندر میں اس کو یہ کر، وہ انسانوں کے اندر، اپنے یاروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے اعزاء و اقارب کے اندر، زمین کے انسانوں کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، میں اس بندے کو
اس سے بہت بہترین جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر، میں فرشتوں کی جماعتوں کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ جیسے یاد کرے گا، تو تنہائی میں اکیلے میں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرا نام، میں تجھے یاد کروں۔ تو مجھے لوگوں کی جماعتوں میں، گروہوں میں، لوگوں کی مجلسوں میں یاد کرے گا، میں تجھے فرشتوں کے اندر تیرے ذکر کو، تیری یاد کو بلند کر دوں گا، فرشتوں کے سامنے تیرا نام پکارا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت کا سفر کر کے آئے گا، میں اس کی طرف ایک بالشت وہ چل کے آئے گا، میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف چل کے جاؤں گا۔ وہ ایک ہاتھ کے برابر چل کے آئے، میں ایک باہ کے برابر، اس کے دو ہاتھوں کے برابر، دو بازوں کے برابر چل کے آؤں گا۔ اور اگر وہ چلتا ہوا آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت جلدی کرتے ہوئے، میں اپنی رحمت کو بہت جلدی اس کی طرف بھیج، میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئے گی۔ وہ چلتا ہوا آئے گا پیدل، میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئے گی، لپکتی ہوئی اس کی طرف آئے گی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایک اللہ کو یاد کرنے والا اور ایک اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا، دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو یاد کرنے والا تو وہ خوش نصیب ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے۔ مثل الحی والمیت، ایک اللہ کو ذکر کرنے والا، ایک اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والا، جو ذکر کرتا ہے وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کمثل المیت، وہ تو مردار ہے، مردہ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی مثال دی، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، بلکہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فی، وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ باہر کے سپیکر تو نہیں چل رہے؟ مثل الذی یذکر اللہ فی، مثل البیت الذی یذکر اللہ فی، وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والذی لا یذکر اللہ فی، اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک دوسرا گھر جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کمثل الحی والمیت، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردوں کا گھر ہے، زندوں کا گھر نہیں ہے۔ زندہ ہوتا مومن ہے، مسلمان ہے، اگر زندہ ہے تو زندگی کی ثبوت دے، بول کے اپنی زندگی کا ثبوت دے، اپنے ارکان، اپنے جسم کے ارکان، ہاتھ پاؤں سے اپنی زندگی کا ثبوت دے، اللہ کو یاد کرے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات جو میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، بڑی بڑی نیکیاں، ہزاروں کے برابر نیکیاں ایک ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردوں کا گھر ہے۔ جن گھروں کے اندر گانے تو بجتے ہیں، ڈرامے تو چلتے ہیں، فلموں کے پروگرام تو دیکھے جاتے ہیں، کرکٹ کے میچ تو چلتے ہیں، فٹ بال کے میچ تو چلتے ہیں، سیاست کی باتیں تو ہوتی ہیں،
اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کے لائیو شو دیکھے جاتے ہیں. سارا دن سونے تک گھر کے اندر شیطان کی آواز آتی ہے، میوزک بجتا ہے، فضولیات دیکھی جاتی ہیں. اس گھر کے اندر نہیں پڑھا جاتا تو رب کا قرآن نہیں پڑھا جاتا. اس گھر کے اگر وہ گھر نحوست کا شکار ہے، اگر اس گھر کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، اگر اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں آج نہیں برس رہی، اگر اس گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، اگر اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے، اگر آج میں سوختہ ساما تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. اگر آج گھر کے اندر فتنہ ہے، فساد ہے، آگ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، غم کے بادل منڈلا رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہر طرف نحوست پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ترس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس گھر کے اندر میوزک بجے، فلمیں بجے، ڈرامے دیکھے جائیں، ہر طرح کے پروگرام چلیں. اگر آواز نہ آئے مسلمان کے گھر سے تو آج کی اس تاریخ کے اندر اس گھر سے رب کے قرآن کی آواز نہ آئے، اس گھر میں پیغمبر کی حدیث کی آواز سنائی نہ دے، اس گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے، اس گھر کے اندر نیکی کی بات، خیر کی بات، ثواب کی بات، محبت انسانی کی بات نہ کی جائے، تو ان گھروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کے گھر ہیں وہ مردوں کے گھر ہیں، وہ مردوں کے گھر ہیں، زندوں کے گھر نہیں ہیں. اپنے گھروں کو ہم زندوں کے گھر بنائیں. ہم زندے ہیں تو اپنی زندگی کا ثبوت دیں، زندگی کا ثبوت دیں، زندہ رہیں، اور زندہ رہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر زندہ رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. یا رسول اللہ دین کے احکام، عبادات، نوافل، صدقات، خیرات، نمازیں، فرائض کو چھوڑ کر یہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں مجھ پر، اور میں ان سب کی نوافل کی اور نفلی عبادات کی میں سب کی طاقت نہیں رکھتا. یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. یا رسول اللہ یہ نفل و نوافل، یہ اسلام کے شرائع، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں سب کی طاقت نہیں رکھتا. یا رسول اللہ آسان عمل بتائیے، آسان عمل بتائیے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. جامع ترمذی کی صحیح حدیث. بندے نے کہا اسلام کے اعمال، عبادات، نوافل یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں ساروں پہ عمل نہیں کر سکتا جو نفلی عبادات ہیں. یا رسول اللہ کوئی آسان عمل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جاری رہنی چاہیے، ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے. یہ کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بندے کو؟ کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی محنت نہیں لگی، کہیں چل کے نہیں جانا پڑا. بیٹھا ہے تو بیٹھ کے کہہ سکتا ہے، چل رہا ہے چلتے ہوئے کہہ سکتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو کہہ سکتا ہے، دفتر کے اندر کام کر رہا ہے اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ سکتا ہے. جو بھی کام کر رہا ہے جس میں زیادہ ذہنی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے. تو کہا میں آسان کام بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، یمن کا گورنر بنا کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے ان کو کچھ نصائح کی، اور ساتھ اس شک کا بھی اظہار کیا کہ شاید معاذ جب تم لوٹ کے واپس مدینے آؤ تو مدینے مجھے نہ پاؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے بعد آخری ایام کی باتیں۔ تو معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے ہوئے معاذ ابن جبل کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے پند و نصائح کر رہے ہیں، اور یہ کہا کہ شاید واپس لوٹ کے آؤ تو مجھے مدینہ میں نہ پاؤ۔ سیدنا معاذ ابن جبل کے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کا حکم ہے کہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے اور یمن میں جا کے تو نے دین اسلام کی خدمت کرنی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ہستی کے جدائی کا غم بھی ہے، حکم رسول بھی ہے اور جدائی کا غم بھی ہے۔ حکم رسول کو مان کے چلے، مدینے کے شہر سے باہر نکلے، آپ نصیحت کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا، نماز کی اس طرح تاکید کرنا، زکوٰۃ کے یہ احکامات ہیں، روزے کے یہ احکامات ہیں، اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، پہلے یہ دعوت دینا توحید کی، پھر نماز کی، وہ مان لے تو زکوٰۃ کا بتانا، زکوٰۃ کس سے لینی، کس کو دینی اور کس طرح لینی ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، یہ سارے امور سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں ان آخر کلمۃ فارقت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر مجھے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے سب سے آخری نصیحت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنی، اور اس کے بعد نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی، آخری ملاقات، آخری کلمہ جس کے ساتھ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا اس دنیا کے اندر، فرمایا وہ کلمہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل، آخری کلمہ، آخری وصیت، آخری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جاتے جاتے یہ پوچھ رہے ہو کہ آخری عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے، تو میری نصیحت سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت، قال ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، آخری کلمہ، آخری وصیت نبی پاک کی زبان سے جو معاذ ابن جبل نے یمن جاتے ہوئے سنی، اور جب وہ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ معاذ نے آخری کلمہ یہ سنا تھا، معاذ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اس حال میں مرے، اس حال میں تجھے موت آئے کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر ہو اور تیری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو، یعنی کسی حالت میں بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے رکے نہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر۔ جبھی موت آئے گی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جاری ہو اور ذکر کرتے کرتے تیری روح پرواز کر جائے، یہ سب سے افضل۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا دنیا سے جاتے جاتے آخری کلمہ یہ ہوا لا الہ الا اللہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو۔ امام ابو زرع رازی رضی اللہ رحمہ اللہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے معاصر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرع رازی علل حدیث کے سنت کے بہت بڑے امام اپنے وقت کے، ان کی موت کا وقت قریب ہے، بیمار ہیں، بات چیت نہیں کر رہے، بستر پہ لیٹے ہیں، تو ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے محدثین آئے ہیں، محدثین کی جماعت آئی ہے، اور وہ ان کے حالات سے دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ابو زرع رحمہ اللہ اب زیادہ دیر تک ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ ایک محدث یہ والی حدیث اپنی سند سے پڑھتے ہیں، حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان، کرتے 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 کرتے
صحابی تک، اور کہتے ہیں من کانا آخر کلام ہی، یہاں تک پہنچتے ہیں سند سناتے سناتے ایک محدث وہ حدیث بول جاتا ہے، پھر دوسرا شروع کرتے ہیں اپنی سند سے رسول اللہ تک، میرے اس استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، وہ بھی بھول جاتا ہے۔ 1 2 3 امام ابو زرع رازی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے، پڑھی ہے، اس کے لیے خدمت کی ہے، بلکہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم الرازی ایک ہی علاقے ایک ہی شہر کے رکھنے والے اور ساری زندگی کٹھے رہے ہیں، طالب علمی دور کے اندر سفر کرنے کے لیے نکلے، ایک وقت ایسا بھی آیا کھانا بھی ختم ہو گیا، زادے راہ بھی ختم ہو گیا، اور بھوکے پیاسے اور پردیس کے اندر پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہرحال وہ ایک اور واقعہ ہے۔ ایسی زندگی انہوں نے حدیث کے لیے گزاری ہے، جب ساری زندگی زبان پر حدیث جاری تھی، وہ 2 3 محدث حدیث پڑھتے پڑھتے بھول گئے، یہ اپنے بستر مرگ پہ اوپر لیٹے ہوئے انہوں نے آنکھ کھولی تو زبان سے انہوں نے حدیث پڑھنی شروع، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ جب ابو زرع رضی رحمہ اللہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلا، ابو زرع کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہیں لوگ، یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہیں اللہ کے محبوب بندے۔ معاذ ابن جبل کو کہا افضل عمل یہ ہے کہ جب تو مرے اس حال میں مرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر، تاکہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے تجھے موت آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی مجلسوں کی مثال دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زیادہ معلوم والے ہیں، سیدنا عثمان ابن عفان ہو گئے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے، سیدنا زبیر بن عوام ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق ہو گئے، سیدنا عمر ابن خطاب ہو گئے، سیدنا عدی ابن حاتم ہو گئے، یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ فقراء پہ خرچ کرتے ہیں، مجاہدین پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، مسجد بنا رہے تھے انہوں نے خرچ کر دیا، اور جہاد پہ نکلتے ہیں یہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر کنواں خریدنا ہے پانی کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ جو مالدار مسلمان ہیں ذہبوا بالاجور، یہ تو سارے کے سارے اجر مال والے لے گئے، صدقہ یہ کریں، زکوٰۃ یہ دیں، فقراء مساکین کو یہ کھلائیں، بھوکوں پیاسوں مہمانوں کو کھانا، پردیسیوں کو یہ کھلائیں، مساجد یہ بنائیں، جہاد کے لیے غازیوں کو یہ تیار کریں۔ یا رسول اللہ، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم صدقہ خیرات کوئی نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ساتھ ہم ان زیادہ مال خرچ کرنے والے امراء کے برابر اجر حاصل کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بھی مال خرچ کرتے ہیں یہ پڑھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر کے یہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تم ان کے برابر بلکہ ان سے زیادہ اجر پا جاؤ۔ اب جو مال خرچ کرنے والے تھے وہ صرف مال ہی خرچ نہیں کرتے تھے، وہ ذکر کرنے والے بھی تھے۔ انہیں سنا یہ سارے صفا والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر یہ کچھ پڑھے ہی جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی روٹین بدلی ہوئی ہے۔ انہیں کہا کیا؟ انہوں نے پتا کیا، ہرس تھی نا، ہرس اور لالچ تھی اجر کی، وہ مال والوں نے، عمراء نے، امیر صحابہ نے بھی پتا کر لیا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کو کوئی ایسا عمل بتایا؟ ہمیں نہیں بتایا۔ کیا بتایا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بتا دیا۔ اچھا وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، ناسات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو فقراء صحابہ تھے، ہرس دیکھیں، یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ ان کو بھی آپ نے یہی عمل بتا دیا، اب وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں
اور ہم جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر کے ان جیسا اجر لے رہے تھے انہوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا مال کے بارے میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا. تو یہ صحابہ ایسے لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک کھجور کو کہ ایک درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کے موسم کے اندر پکڑا. ایک درخت تھا، عام درخت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زور سے جھٹکا دیا. اس کے پتے زمین پر گرنے لگے. وہ کھجور میرے منہ سے نکل گیا، عام درخت تھا کوئی، تو اس کے پتے زمین پر خزاں کے موسم کے اندر گرنے لگے، جھڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو اس کے پتے جھڑ رہے ہیں؟ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جس طرح اس درخت کے خزاں کے موسم کے اندر ہلانے کے اندر پتے زمین پر گر رہے ہیں، اس طرح اس کے گناہ گر گر کے جڑ جڑ کے زمین کے اوپر گرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ مسند احمد کی حسن درجے کی حدیث ہے. سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب اخت علی ابن ابی طالب، سیدہ ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے، سیدنا علی کی بہن ہیں، ایمان والی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہو گئی ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، یا رسول اللہ آسان سے کوئی عمل بتائیں کہ میں جو اپنی صحت کے زمانوں کے اندر روزے رکھتی تھی، رات کے قیام کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اب مجھ سے وہ اتنی مشقت اور محنت نہیں ہوتی. آپ یا رسول اللہ اب میں کمزور پڑ گئی ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، یا رسول اللہ آسان عمل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا ذرا، آسان عمل سارے نیت کر لو، سارے کریں گے. فرمایا اے ام ہانی روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کر. 100 دفعہ اجر کتنا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا اجر ہے جتنا اللہ کے راستے میں 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے. 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 غلام آزاد کر. ایک غلام کی قیمت اونٹ کروڑ روپے کا نہیں ملتا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک غلام 50 لاکھ کروڑ کا لگا لیں. بھائی 100 غلام آزاد کیے، کوئی بندہ روزانہ 100 کروڑ روپیہ صدقہ کر سکتا ہے؟ ہمارے میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا. تو 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں، روزانہ 100 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں بھیج دیں. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ کہا کر. اس کا کتنا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا اتنا اجر ہے جتنا 100 جوان تیز رفتار عربی زرہ اور زین چڑھائے ہوئے تیار گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجنے کا اجر ہے. 100 گھوڑے، 100 عربی گھوڑے، زین ان کے اوپر، زین لگی ہوئی، جل ان کے اوپر پڑی ہوئی، سیٹ پڑی ہوئی، تیار عربی 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا، اللہ کے راستے میں جہاد پر روانہ کرنے کا جتنا اجر ہے 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا ام ہانی اتنا اجر. فرمایا ام ہانی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کتنا اجر ہے؟ فرمایا 100 اونٹ. کتنے؟ 100 موٹے تازے اونٹ اللہ تعالی کے راستے میں نہر کر کے ان کا گوشت تقسیم کرنے اور صدقہ کرنے کا جتنا اجر ہے روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اتنا اجر ہے. یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 دفعہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس بندے کو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، دوسرے الفاظ میں یہ کہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب اسماعیل، جس سے آپ جن کی نسل سے آئے ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل کی نسل میں سے روزانہ 10 غلام، کس کی نسل میں سے؟ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا روزانہ ثواب ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ روزانہ 10 دفعہ، کتنے دفعہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ روزانہ 10 دفعہ یہ کلمات پڑھتا ہے، جناب اسماعیل کی نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اس بندے کو ثواب ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے قبیلے سے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، کیا بتا رہا ہوں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، جو بندہ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، خطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ جو بندہ روزانہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور آخری بات سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پاکیزگی طہارت آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ کا کلمہ جو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کلمہ ایک دفعہ بندہ کہے تو کتنا اجر ملتا ہے؟ جو میزان حسنات، نیک اعمال تولنے کا جو ترازو اللہ نے کل قیامت کے دن قائم کرنا ہے، ایک الحمدللہ کا کلمہ رسول اللہ نے فرمایا اس ایک ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ پلڑا کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کل قیامت کے دن نیک اعمال کو تولنے کے لیے ترازو لگے گا نا، اس کا پلڑا اتنا بڑا ہے، ایک پلڑا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، صرف الحمدللہ کا کلمہ اس ایک پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی ملا لے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ، جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کی اتنی نیکیاں ہو جاتی ہیں جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ کہو، زمین اور آسمان کا سارا خلا تمہاری نیکیوں سے بھر جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ تر رکھا کریں۔ اور ہو سکتا ہے اگر ہم ذکر کے عادی رہے تو ہماری موت کا وقت ہو، ساری زندگی بندہ ذکر کا عادی رہے گا تو موت کے وقت بھی بندے کی وہی عادتیں سامنے آتی ہیں جس پر بندہ ساری زندگی قائم رہا ہے۔ اگر ہم ذکر کی عادت پہ قائم رہیں گے تو ابو زرع رازی محدث کی طرح ہماری زبان پر بھی مرتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا والنجم إذا غوى